أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 سپاروں کو، سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 سپاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور میرے باہر سے آنے والے مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حفظ قرآن کی ایک پروقار تقریب میں جمع ہے۔ وہ لاکھوں بچے جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس اور مبارک کتاب کا مخزن بنایا ہے، ان بچوں میں آج 6 اور بچوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہے وہ والدین جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے۔ مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کا یہ چشم و چراغ ہے۔ مبارک ہے وہ بچہ جس نے قرآن جیسی اور بے مثال دولت اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے۔ مبارک ہے وہ آنکھیں جو قرآن کریم کو شب و روز دیکھتی ہے۔ مبارک ہے وہ لب جو قرآن کریم کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ ہاتھ جو قرآن کریم کو چھوتے ہیں۔ مبارک ہے وہ دماغ جو قرآن نکات و حقائق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مبارک ہے وہ اساتذہ کرام جن کی زندگیاں قرآن کے درس و تدریس میں لگ گئی ہے۔ مبارک ہے وہ مدارس اور وہ مقامات جہاں قرآن پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ صفحات جہاں قرآن کریم لکھا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ کپڑا جو قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے۔ مبارک ہے وہ لکڑی کا رحل اور تپاہی جس پر قرآن کریم رکھا جاتا ہے۔ ہاں میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، یہ برکتیں اور رحمتیں تقسیم کرتی ہے۔ جس کا بھی قرآن سے تعلق ہو جائے اسے برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بچہ جس نے اس بے مثال کتاب کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان بچوں نے اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے، اور اتنی نزاکتوں اور باریکیوں کے ساتھ کہ ان بچوں کو پتہ ہے آیت کہاں ختم ہوگی، وقف کہاں کہاں کرنا ہے، زبر کہاں پڑھنی ہے، زیر کہاں پڑھنی ہے، پیش کہاں پڑھنی ہے، قلقلہ کہاں کرنا ہے، ادغام کہاں کرنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، کون سی آیت کس سورت کی ہے، کس پارہ کی ہے۔ آپ کو ایسے حافظ مل جائے گے جو یہ بتا سکے کہ فلاح صفحہ کا آخری لفظ کون سا ہے اور پہلا لفظ کون سا ہے۔ صاحب کتاب کہتا ہے میں نے ایسا حافظ بچہ بھی دیکھا ہے جسے پورا قرآن الٹا بھی یاد تھا، اور ایسے بچے بھی دیکھا ہے جو صرف 5 اور 6 سال کے عمر میں پورے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے 5 سال کے بچے کو کئی گانے یاد ہیں اور اسے ABC بھی آتی ہے۔ وہ بچہ جب ابا جان کو ڈیڈی اور امی جان کو ممی کہتا ہے تو ماں باپ فخر سے پولے نہیں سماتے۔ اللہ کے بندو، فخر کے قابل تو وہ بچے ہیں جو اپنی ددلی زبان سے قرآن کریم کا مقدس آیت پڑھتے ہیں۔ آپ کو فخر ہے کہ میرا لڑکا BD ہے، لڑکی CD ہے، یہ گریجویٹ ہے، MSc ہے، PhD ہے، اور باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے مگر وہ شریک نہیں ہوتا کیونکہ اس بیچارے کو ڈیڈی نے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ پڑھایا، اگر نہیں پڑھایا تو قرآن نہیں پڑھایا۔ سامعین گرامی، کام آنے والا بچہ تو وہ ہے جو صبح سے شام تک قرآن کریم کے پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہے، اور زبانی نبوت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں الف 3 حروف پر مشتمل ہے، اسی طرح لام اور میم بھی 3 حروف پر مشتمل ہے۔ گویا الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکیاں نہیں بلکہ 90 نیکیاں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ معصوم بچہ جب صبح سے شام تک قرآن کریم کے پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ معصوم بچہ جب صبح سے شام تک تلاوت کرتا ہوگا تو حساب لگا کر بتائیے کہ اسے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے کرب اور کتنے پدم نیل نیکیاں صرف ایک دن میں حاصل ہوتی ہوگی۔ آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا مگر نیکیوں کا عدد پورا نہیں ہو سکے گا۔ جب والدین کے انتقال کے بعد یہ بچہ قرآن کریم پڑھ کر انہیں روزانہ ثواب سپلائی کرے گا تو ان کی قبروں پر کتنی رحمتیں نازل ہوگی، فرشتے ان کی قسمت پر کتنا رشک کریں گے۔
یہ چھوٹی سی عمر جس میں اپنی مادری زبان میں بچے کے لیے چھوٹا سا قاعدہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اس عمر میں الحمد سے لے کر والناس تک ہزاروں الفاظ کو ایک خاص ترتیب اور تجوید کے قواعد کے ساتھ یاد کر لینا اللہ کا خاص فضل و قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور بعض بچے تو اتنی کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرس تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہے۔ ایک یہودی نے ان کی صرف ایک کتاب کا مقصود کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہو گیا، کہنے لگا چھوٹے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہے، بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں داخلے کے لیے لایا تو انہوں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے بچے کو قرآن کریم حفظ کراؤ تب داخلہ ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشب و رضوی کی مسائل کا تخریج اور استنباط کا کام ہوتا تھا، اور فقہ کا پہلا ماخذ قرآن ہے۔ اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر حدیث میں بھی مسئلہ نہ ملے تو اجماع امت کو دیکھ جاتا ہے، اور اگر اجماع امت میں بھی مسئلہ کا حل نہ ہو تو قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے۔ آج بعض لوگوں نے فقہ کے لفظ کو گالی بنا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، فقہ گالی نہیں ہے، یہ تو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اور یہ نچوڑ نکالنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو داخلہ نہیں دیا، فرمایا جاؤ قرآن کریم حفظ کر کے آؤ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، مگر 7ویں دن پھر واپس آ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں آئے؟ عرض کیا حضرت میں نے ان 7 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نانوتوی اور حضرت مدنی سے لے کر حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب رحمہ اللہ تک کئی بزرگوں کے نام لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ جیسے اس نے ان بچوں کے سینوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس بچوں کے سینوں کو حفظ قرآن کی سعادت بخشی ہے وہ ہم سب کی سینوں میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔